الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 15واں پارہ سورہ الکہف آیت مبارکہ نمبر 39 بامحاورہ ترجمہ اور کیوں نہیں جب تو باغ میں داخل ہوا تو نے کہا جو اللہ تعالی نے چاہا کوئی قوت نہیں مگر اللہ تعالی کے ساتھ. اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں تھوڑا ہوں فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے عطا فرمائے تیرے باغ سے بہتر اور اس پر یعنی تیرے باغوں پر آسمان سے عذاب بھیجے تو وہ چٹیل میدان ہو جائے. آیت شریفہ نمبر 39 کے حوالے سے کچھ بات اللہ مالک کی توفیق سے ہو چکی ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا معنی بڑا ہی عظیم اور اس کی شان بہت ہی بلند بالا. اس بارے میں آج کے سبق کی پہلی حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ جہاں جانا ہو اس کے دروازے کی خبر پانا مفید ہے یا غیر مفید؟ وہاں داخل ہونے والا اس دروازے کو جاننے کے لیے طلب رکھے گا یا نہ رکھے گا؟ اور جب معلوم ہو جائے تو اس دروازے میں داخل ہونے کے لیے پاس ٹکٹ ضروری کارروائی اگر وہاں جانے کی طرف ہے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جہاں جانے کی رغبت ہو آدمی قرض لے کے بھی جاتا ہے, بیماری کے باوجود بھی جاتا ہے, سہارے سے بھی جاتا ہے کہ میں نے جانا ہے. اب جنت کے بارے میں مجھے آپ کو طلب ہے کہ نہیں؟ اپنا اپنا امتحان لے سکتے ہیں. جنت کا جو دروازہ بتلایا گیا ہے طلب والے اس دروازے کو مضبوطی سے تھامیں گے یا چھوڑیں گے؟ اب دیکھتے ہیں میں آپ تھامنے والے ہیں یا چھوڑنے والے. اللہ نہ کرے کہ جواب اچھا نہ ہو. انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ جنت چاہنے والا, جنت کی تڑپ رکھنے والا اس دروازے کو جاننے کی کوشش کرے گا کہ نہ کرے گا؟ کہیں جاب کرنا ہو
اس ادارے کا جہاں دروازہ ہو اس کو جاننے کی طرف ہوگی کہ نہ ہوگی؟ اور وہاں داخل ہونے کے لیے جو SOPs کہتے ہیں وہ ہو گئے، ان کو فالو کرے گا یا نہ کرے گا؟ تو کیا ہے وہاں جنت کے دروازے کے لیے داخلہ کی ٹکٹ کیا ہے؟ قال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اتنی بڑی جنت کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں آپ نہیں پوری مخلوق اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اور مخلوق کے تصور سے بھی، اور ٹکٹ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ کوئی ٹکٹ معمولی نہیں، تفسیر کے لیے سمندر چاہیے جو میرے پاس نہیں۔ جو بات موٹی عقل سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے، زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پکارے اور دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا عقیدہ ہو۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں، نیکی کرنے کی استطاعت مجھ میں نہیں، بدی سے بچنا میری ہمت میں نہیں، ہاں اللہ کی توفیق سے، رب کریم کی نوازش سے جو نیکی ہوگی، جس بدی سے بچوں گا اور کوئی فائدہ اس کا حاصل کرنا مجھ میں یہ سقط نہیں، کسی مصیبت سے اپنے آپ کو بچانا میں ناکارہ کیسے بچاؤں؟ ہاں میرے رب کا فضل و کرم ہوگا، فائدے حاصل ہوں گے، نقصانات سے بچاؤ۔ زبان پہ یہ عقیدہ ہو اور دل میں یہ، زبان پہ یہ اقرار ہو اور دل میں یہ عقیدہ ہو تو انشاءاللہ جنت جائے۔ اور اس کے ساتھ خطرناک بات یہ ہے، اگر زبان پہ اقرار اور دل میں یہ عقیدہ نہیں تو کہانی جنت والی نہیں، کہیں اور جانے والی۔ اور اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو ہدایت دی، اکثریت بات کڑوی ہے، اس عقیدہ میں بہت کمزور ہے۔ آپ کو اپنا پتہ ہوگا، میں تو وہ سمجھتا ہوں جو میرے گمان ہے، اور بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہنے والا اور سننے والے اس عقیدے میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور کیا روز مرہ کی زندگی اس حقیقت کو ہمارے لیے آشکارا نہیں کر رہے؟ کس طرح اللہ جو چاہتے ہیں ہوتے ہیں، سارے وسائل غرق ہو جاتے، آئے روز اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بارے میں ایک حدیث شریف اور سماعت فرما لیجیے۔ امام احمد اور امام ابن حبان نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
معراج والی رات ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، کیسے گزر ہوا اور وہ کیسے تھے اللہ جانتا ہے، ہمیں خبر دی گئی، ہم مانتے ہیں، کیفیت ہمیں بتلائی نہیں گئی، ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ایمان بالغیب ہے اور اللہ کی فضل و کرم سے اسی میں سلام۔ جو چیز اللہ نے ہماری عقل سے بلند رکھی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش میں اپنا خانہ خراب ہی کرنا۔ وہ سمجھیں جس کا سمجھنا ہمارے دائرہ میں ہے، جو دائرہ سے باہر ہے، جو جانا چاہتا جائے۔ ہمارے پاس اتنی حماقت نہیں کہ اس کے پیچھے جائیں جو اللہ نے ہماری عقل کے دائرے سے اوپر۔ تو کیسے تھے اللہ جانے، ہم اس کے پابند ہیں جاننے کے، نہ جاننے کے پابند ہیں نہ بتلانے۔ اور اگر اس جاننے میں فائدہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرور خبر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا، جبریل آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو حکم دیجیے کہ وہ جنت کے پودے کثرت سے لگائے۔ اپنی امت کو عوام جی اپنی امت کو حکم دیجیے جنت کے پودے کثرت سے لگائیں۔ کیوں؟ کہ اس کی مٹی پاکیزہ ہے اور زمین وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، زمین پاکیزہ اور وسیع اور پودے سب کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، فضل الہی۔ اور آپ سب اپنے آپ سے پوچھیں عبد المجید صبح سے کتنے پودے لگائے ہیں جنت؟ جواب اچھا ہے۔ اور کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی زبان سے کیا کیا ہے؟ بڑی مصروفیت رہی ہے۔ اور یہ کہنا اس کے لیے کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے۔ اپنے معاملات چلتے ہیں، خاتون اپنے گھر میں، مرد اپنے بازار میں، شو روم میں، جاب میں چل رہا ہے اپنے کاموں میں، اور جنت میں پودے لگاتا جائے۔ اس اللہ والے نے کافر ساتھی کو کیسے سمجھایا کہ باغ میں داخل ہونے کے بعد شیخی بگاڑنا، تکبر کرنا، فخر کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں۔ جو ہوا ہے وہ رب کے چاہنے سے ہوا ہے، اور جو دیا ہے وہ تب تک ہے جب تک وہ چاہے۔ تو دوسری بات یہ فرمائی تو سمجھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے تھوڑا ہوں؟ سن، قریب ہے میرا رب کہ مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے۔ جب دینے والے وہ ہیں، تیری کاریگری کو تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تو جو تجھے دے سکتے ہیں کسی وجہ سے وہ مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟
ہاں کب دیں گے؟ جب وہ چاہے. اور جہاں تک تیرے باغوں کا تعلق ہے، سن، ان پر آسمان سے وہ یعنی میرے رب عذاب نازل کریں تو وہ چچل میدان بن جائے. دیکھیے زرع کا لفظ، دیکھیے کتنا زیادہ زوردار لفظ اس اللہ والے نے استعمال کیا. زرع کا اس کا معنی پھسلنا. بعض مفسرین نے لکھا اس لفظ کے لانے کی حکمت یہاں یہ ہے کہ تیرے دونوں باغ اور کھیت اس قدر ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھلدار درخت اور کھیت سے خالی ہو جائیں اور اس طرح میدان بن جائے کہ قدم رکھنے سے پھسلنے کا خدشہ. تیری زمین پر کوئی رکاوٹ رہ نہ جائے. ایک دم بات واضح ہو رہی. پھل فصل تو دور کی بات، سرے سے تیری زمین پر کسی چیز کا نام نہ جائے، نام و نشان مٹ جائے تیرے دونوں باغوں کا، کھیت کا. اور یصبح ماؤها غورا، یا باغ کا پانی گہرا ہو جائے. فلن تستطيع له طلبا، تو اس کی تلاش کی بھی طاقت نہ رکھے. توجہ فرمائیے. اسلام آباد میں سب سیکٹروں میں پانی کی گہرائی ایک جیسی ہے. B12 میں 40 فٹ پہ پانی ہے، G14 میں کتنے 100 فٹ پر پانی ہے. عبداللہ نہیں آیا، کتنے لاکھ خرچ کیا اس نے ڈانس پانی آ رہا ہے. یہاں پانی اتنا قریب، بعد میں خرچے کا بھی اتنا کم آئے کہ آدمی کے تصور سے بھی کم. اور G14 میں سارے اندازے ٹوٹ جائیں اور پانی کی فراوانی پھر بھی نہ. یہ کس کے حکم سے؟ سول گورنمنٹ کی مرضی چلتی ہے یا فوجی کی؟ مغرب کی یا مشرق کی؟ ہے کسی کا حکم؟ بڑی بڑی قوت والے، اللہ خیر کرے اللہ نہ کرے، اللہ چاہے تو یہ بھی لے. جہاں ہے کیا وہاں ہمیشہ G11 میں، کیا G11 کی گلیوں میں اور اس کی ڈبل روڈ پر پوزیشن ایک ہے؟ اتنی شاندار کوٹھیاں، پورا مکان لوگوں نے ٹینکر کا پانی خرید کر بنائے. بکار سے بیسے مکان ہی پانی خرید، اور کہیں اتنا پانی ہے کہ پانی کی بربادی ہے، سڑک میں پانی چل رہا ہے. یہ پانی کہاں سے آیا؟ رب کے حکم سے آیا. تو اللہ والا سمجھا رہا ہے تیری فن خواہی اس کی کیا حیثیت ہے. پانی کی بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے باغات میں رونقیں ہیں، کھیت میں بہار ہے. وہ چاہے تو پانی کو اتنا گہرا کر دے کتنا ہو جائے. توجہ کیجیے، فلن تستطيع له طلبا. یہ نہیں کہا کہ تو پانی نہ پا سکے،
دیکھیے ذرا الفاظ کو، اللہ نے مومن بندے کو گفتگو میں کتنی قوت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ تو پانی نہ پا سکے، بلکہ کہا پانی کو طلب کرنے کی طاقت بھی نہ رکھے. پانا تو دور کی بات ہے، اس کو ڈھونڈنے کی طاقت بھی نہ رہے. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. اللہ اپنے فضل و کرم سے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے اقرار والا اور اس کے عقیدے والا بنا دے. جنت کا یہ دروازہ ہم سب کو، ہمارے کنبوں کو اور امت کو عطا فرما کے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.